الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم کہہ دیجئے أرأيتكم تمہارا کیا خیال ہے ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جسے تم پکارو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بل ایاہ تدعون بلکہ خاص اسی کو تم پکارو گے یعنی خاص اللہ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء پس کھول دے گا جو تم پکار رہے ہو اس کی طرف انشاء اگر اس نے چاہا وتنسون ما تشركون اور تم بھول جاتے ہو اس وقت جو تم شریک بناتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے پوچھیں ارأیتکم کا مطلب ہوتا ہے مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، یا تمہارا کیا خیال ہے. لفظی مطلب تو یہ ہے، ایک ہوتا ہے ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ایک ہوتا ہے ارأیتکم کیا تو نے دیکھا اپنے آپ کو. بہرحال یہ محاورہ ہے ایک، اس کا مطلب تمہارا کیا خیال ہے، یا اس کا مطلب مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، ذرا غور کرو. تو اللہ تعالیٰ سوچنے کی، غور کرنے کی ایک خاص انداز سے دعوت دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو تم نے اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھے ہیں اور ان معبودوں کو تم نے اپنی طرف سے مختلف اوصاف دے رکھے ہیں. کسی کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی کو بیٹے دینے والا، کسی کو کرنے والا، کسی کا کیا لقب ہے، کسی کا کیا لقب ہے. مختلف اوصاف جو اکثر مشرکین اپنے معبودوں کے بیان کرتے ہیں، مختلف اوصاف. یہ جو سارے کے سارے اوصاف ہیں، یہ سارے کے سارے اوصاف کی کوئی دلیل نہیں ہے ان اوصاف کی. جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ انہوں نے غیر اللہ کو مختلف القاب دے رکھے ہیں. کچھ لوگوں کو داتا کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ داتا ہے، یہ دینے والا ہے. کچھ لوگوں کو گنج شکر، گنج بخش، غریب نواز، کسی کو کتب، کسی کو ابدال، اور پھر پتہ نہیں ان کی کیا کیا صفات بنا رکھی ہیں، کیا کیا جھوٹے قصے بنا بنا کر ان کے ساتھ گھڑے ہوئے ہیں، قصے کہانیوں کے ساتھ. کسی کو غریب نواز، کسی کو زندہ پیر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. یہ جو سارے اوصاف بیان کرتے ہیں لوگ، ان اوصاف کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جو سارے قصے کہانیاں ان کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں، وہ قصے کہانی بھی بغیر کسی سند کے ہوتے ہیں، بے سر و پا ہوتے ہیں. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، الٹی سیدھی کرامات بیان کرتے ہیں. کتابوں میں یہ ایک بزرگ نے کہا اور ایک بزرگ نے فرمایا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، کوئی سند نہیں ہوتی. اتنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں اور اتنی ان کی کرامات اور کیا کیا بنایا ہوا ہے. وہ آج کوئی بزرگ نہیں ہے، آج کسی بزرگ کی کوئی کرامات نہیں ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کرامات گھڑ لی جاتی ہیں، وہ جھوٹ موٹ ان کے ساتھ کرامات جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں. اسی طرح کر کے وہ مزار بن جاتے ہیں، اسی طرح کر کے پیر بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں. ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے دن منائے جاتے ہیں، پھر وہ جھوٹی سچی باتیں بیان کی جاتی ہیں، پھر کتابیں میں وہ لکھ دی جاتی ہیں. تو اس طرح کر کے وہ چیزیں مشہور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی چیز کی. یہی کام ہوتا تھا مشرکین کے ہاں بھی، آباء و اجداد سے سنا کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ما تدعون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. یہ جو تم نے اللہ کے علاوہ کچھ نام بنا رکھے ہیں،
کچھ اوصاف دے رکھے ہیں لوگوں کو، یہ صرف نام ہی ہے، یہ صرف اوصاف ہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا چلتا ہے، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اب لوگوں نے فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، جھوٹے سچے قصے بنائے ہوئے ہیں جی، وہ کشتی غرق ہوئی اور وہ کشتی پتہ نہیں 12 سال کے بعد اس سب کو داتا صاحب نے، فلاں صاحب نے سب کو زندہ کر دیا، اور وہ کشتی جو ہے وہ اس کو بھی بیڑا پار کر دیا اس کا بھی۔ ایسے ایسے قصے بنا رکھے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں بنا رکھی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور یہ باتیں اکثر کیا ہوتی ہیں، یہ سنا کر، باپ دادا سے سن کر، وہ باپ دادا سے سن کر وہ چیزیں، وہ ایسا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ وہابی ہے یا وہ گستاخ ہے۔ یہی چیز مشرکین مکہ میں تھی، اللہ نے اس کا رد کیا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا حکم چلتا ہے اس دنیا میں، کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے بھی، حضرت یوسف کے دور میں بھی ایسی چیزیں مشہور تھیں، ہمیشہ سے ایسی چیزیں مشہور رہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہی واعظ کیا، یہی نصیحت کی خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا زیادہ معبود وہ زیادہ بہتر ہیں متفرق قسم کے، یا ایک اللہ وحدہ لا شریک جو قہار بھی ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ مگر کچھ ناموں کی، وہ نام ہیں، ان کی وہ صفات نہیں ہیں جو صفات تم بیان کرتے ہو، وہ صرف صفات ہی صفات ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ وہ تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے نام بنا رکھے ہیں، گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے، کوئی دلیل نہیں ہے ان پر، کسی کا حکم نہیں چلتا، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے فرمائی ہے سورہ نجم میں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ کچھ نام ہے، کچھ صفات ہے جو تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے دے رکھی ہیں اپنے پیروں فقیروں کو، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اصل میں ایسی باتیں یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ ان کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بس یہ باتیں اس طرح پھیلنا شروع کر دیتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے، ایسے قصے کہانی گھڑ لیے جاتے ہیں پیروں فقیروں کی کرامات کے، معبودوں کی جھوٹی کرامات کے، اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اب یہ ممتاز قادری، ان کو پھانسی دی گئی ہے، لوگوں نے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی بھی کرامات نکال لی ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں پھانسی کے بعد جو ہے ہم جب ان کو دفنانے لے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آنکھیں کھول دی، اور پتہ نہیں پھر کیا کیا کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ وہ جھوٹی سچی کرامت کوئی بیان کر دیتا ہے، وہ کتابوں میں درج ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں پھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ انجینئر علی مرزا صاحب، وہ اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی کیسی کرامات بنا رکھی ہیں، کیسے کیسے گھونسلے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کرامتیں یہ پہلے تھیں، آج کے دور میں کوئی کرامت نہیں ہوتی، آج کوئی شاید پیر فقیر ہے ہی نہیں، آج نہ کوئی کرامت ہوتی ہے، کوئی کرامت ہو اس کو کیمرے میں ریکارڈ کر لیا جائے، ویڈیو بنا لی جائے، اس کی لوگوں کو بھی دکھایا جائے۔ پچھلے زمانے میں بزرگ جو ہیں وہ پانی پہ بھی چلتے تھے، ہواؤں میں اڑتے بھی تھے، اور کہاں کہاں جا کر اپنے مریدوں کی جو ہے وہ بیڑے بھی پار لگاتے تھے، مدد بھی کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ آج کوئی بزرگ نہیں ہے، آج کوئی پیر فقیر نہیں ہے، آج کسی کی کوئی کرامت نہ ریکارڈ ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم گزر جائیں گے 50 سال کے بعد، یہ ساری کرامتیں بھی معرض وجود میں آ جائیں گی، کتابوں میں لکھی جائیں گی۔ تو یہ اکثر باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو گھڑ لی جاتی ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان چیزوں کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تم نے یہ جو پیر فقیر بنا رکھے ہیں، مشرکین مکہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم سے چلا آ رہا ہے، یہ کفر و شرک خرافات کا اور ان چیزوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان سے کہیں کہ ذرا غور کرو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے،
کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جسے تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اصل میں یہ جو مشرکین نے معبود بنا رکھے ہوتے ہیں اور معبودوں کو جو الٹی سیدھی صفات دے رکھی ہوتی ہیں، ان کی کرامات بیان کی ہوتی ہیں، یہ صرف سن سنا کر، باپ دادا سے سن سنا کر، ورنہ جس وقت کوئی مشرک پھنستا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، اس وقت یہ سارے ہوا ہو جاتے ہیں، یہ سارے پیر فقیر اور یہ سب چیزیں اس وقت کہتے ہیں جی اب صرف اللہ کو پکارو، اب اللہ ہی یہ مشکل دور کر سکتے ہیں۔ اس وقت سارے پیر فقیر بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کو کوئی عذاب آ جائے تو اللہ کو صرف پکارتا ہے، یہ فطری چیز ہے، تب پیر فقیر بھول جاتے ہیں۔ قیامت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو یہ ساری حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے بھول جائیں گے لوگوں کو، یہ سارے غریب نواز، یہ سارے جو ہیں یہ لوگوں کو بھول جائیں گے، صرف اللہ اس وقت یاد آئے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ ویسے کہ پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں، ویسے باپ دادا سے سن سنا کر کیا کیا عقیدہ بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ حقیقی عقیدہ ہے تو مشکل کے وقت پھر صرف اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ مشکل کے وقت صرف اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ مشرکین مکہ جب موت سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی، جب سمندر میں ہوتے تھے، سمندر میں جب وہ جہاز اور کشتی، جب وہ طوفان آتا تھا اور اب وہ تنکے کی طرح اب وہ ڈول رہی ہے جہاز اور وہ کشتی، تو اس وقت مشرکین کہتے تھے اب کوئی لات منات عزا کوئی کام نہیں آنے والا، اب تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو، اب صرف اللہ ہی ہے جو کام آئے گا۔ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے بعد میں، ابو جہل کے بیٹے سیدنا اکرمہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل کا حکم سنایا تھا ان میں یہ بھی تھے، تو یہ نکل گئے، سوار ہو گئے کشتی میں اور بھاگ گئے اور جان بچانے کی کوشش کی، تو رستے میں اب سمندر میں وہ جا رہے تھے بچ کر نکلنے کی، تو رستے میں وہ طوفان آ گیا۔ تو اب ہم اللہ نے کہا جس طرح مشرکین مکہ کے ہاں ایک عادت تھی، طریقہ کار تھا، جب مشکل میں پھنس جاتے طوفان آ گیا تو اب اللہ نے کہا اب کوئی لات منات عزا کوئی کام نہیں آئے گا، اب اگر پکارنا ہے تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو، اب ایک اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ یہ بات تو یعنی مشرکین کا عام طریقہ کار یہی تھا، لیکن جب کوئی بندہ پھنستا ہے مشکل میں اور جب کوئی بندہ غور کرتا ہے اور اللہ اسے توفیق دیتا ہے غور کرنے کی، تو پھر سمجھ بھی آتی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ یہ مشکل وقت ہے، اب اس مشکل وقت میں اگر ہمارے معبود کام نہیں آ سکتے، اللہ کام آ سکتے ہیں، تو پھر ہم عام حالت میں پھر اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات ایسے کھب گئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ نے اس مصیبت سے نجات دے دی، بچا لیا اگر آپ نے اس طوفان سے، تو پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، یا تو پھر اللہ نے نجات دی تو وہ پھر بعد میں ایمان لے آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا، صرف اس وجہ سے کہ مشکل وقت آتا ہے، موت آتی ہے تو ہمیں سب بھول جاتے ہیں، صرف اللہ یاد آتا ہے، اور یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو جب مشکل وقت میں اللہ مدد کرتا ہے، کوئی اور مدد نہیں کرتے، تو پھر عام حالت میں کوئی اور کیسے مدد کرے گا؟ پھر عام حالت میں بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے، مشکل کے علاوہ بھی۔ سمندر میں اگر اللہ مدد کر سکتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں، اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ اس حقیقت کو ایسے واضح فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 67 ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے سمندر میں کوئی طوفان آتا ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جنہیں تم پکارا کرتے تھے وہ سارے تم سے گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تم اللہ کو بھی پکارتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، تو جب مشکل آتی ہے سمندر میں تو غیر اللہ سارے ہوا ہو جاتے ہیں، صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، تم دوبارہ اعراض شروع کر دیتے ہو، تم دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہو اس بات سے
کہ وہ اللہ تمہیں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے زمین میں. او یرسل علیکم حاصبا، وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج سکتا ہے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی کارساز نہیں پاؤ گے. اللہ خشکی میں بھی تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، تم پر پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے. جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے سمندر میں یا خشکی میں، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کے اندر تمہیں اسی طوفان سے برسر پیکار کر دے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر دوبارہ اللہ تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیجے. فیغرقکم بما کفرتم، پھر اللہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے. تو اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ عام حالات میں تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، مشکل وقت میں تم اللہ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ مشکل دور کر دیتا ہے تم دوبارہ پھر شرک کی طرف لوٹ آتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تمہیں سمندر کے اندر تمہیں مشکل سے نجات دے سکتا ہے، جب تمہیں مشکل آتی ہے، وہ مشکل بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اگر اللہ تو اس وقت تمہیں بچا سکتا ہے، تمہارے معبود نہیں بچا سکتے، تو اگر تم خشکی میں آ کر دوبارہ شرک شروع کر دو تو اللہ تمہیں خشکی میں بھی تو سزا دے سکتا ہے. اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کے اندر طوفان دوبارہ آ سکتا ہے. تو یہ حقیقت اللہ نے یہاں واضح کی ہے. کہہ دیجئے مجھے ذرا خبر دو، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جسے تم پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو پھر مصیبت میں صرف اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہیں خود اپنے اس دعوے پہ یقین نہیں ہے. تم نے صرف باپ دادا سے سنا کر بس تم یہ زبان سے یہ بات کہتے ہو، لیکن مشکل میں تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو تم پکارو گے، یعنی اللہ کو مشکل وقت میں. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ کھول دے گا تم سے جس کی طرف تم اللہ کو پکارتے ہو، ان شاء، اگر اس نے چاہا. تم جب سمندر میں مشکل وقت آتا ہے یا کوئی عذاب آتا ہے تو تم اس وقت تمام معبودوں کو بھول جاتے ہو، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. پھر اپنے اس کفر و شرک کے باوجود جب تم ایک اللہ کو پکارتے ہو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس مصیبت سے نجات بھی دے دیتا ہے تمہارے کفر و شرک کے باوجود. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس وقت تم اپنے سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو، جو تم شریک بناتے تھے تم انہیں بھول جاتے ہو. اس مشکل وقت میں، موت کے وقت، تمہیں لات منات عزا یاد نہیں آتے، تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ عام حالت میں تو اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں حاجت روا، مشکل کشا، مشکل وقت میں صرف اللہ، اس وقت سارے تمہیں تمہارے شریک بھول جاتے ہیں. تو معبود وہ ہونا چاہیے جو مشکل کے لیے بھی ہو، جو خوشی کے لیے بھی ہو، جو تنگ حالات کے لیے بھی ہو اور عام حالات کے لیے بھی. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. قیامت کے دن بھی مشرکین اپنے شریکوں کو بھول جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم گمان کرتے تھے وہ قیامت کے دن تم سے گم ہو جائیں گے سارے. قیامت کے دن تو مشرک قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے اے اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. ہم نے پیچھے پڑھا ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. پھر ان کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں کبھی. اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا. یعنی پوری زندگی ان کی شرک میں گزری، اب یہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. تو تمہارے جس عمل کی یہ حیثیت ہے کہ تمہیں مشکل آئے تو تمہارے سارے شریک بھول جائیں، قیامت کے دن تمہارے سارے شریک بھول جائیں، تو تمہارے ان شریکوں کے، ان سہاروں کی تمہارے نزدیک وقت کیا ہے؟ پھر تمہارے اپنے نزدیک ان کی وقت نہیں ہے، لیکن تم راگ الاپ رہے ہو کہ جی یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں. یہ تمہارا سستا سا عقیدہ ہے. تمہارا سہارا کیسے کمزور تمہارا سہارا ہے. اللہ کتنا واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ معبود پکڑتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو.
یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا سہارا ایسے جیسے کوئی مکڑی کے گھر کا سہارا لے، اور مکڑی کا گھر یہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانیں۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو سہارا بنائیں، وہ ایسے جیسے مکڑی کے گھر سے سہارا لے رہے ہیں، انہیں خود بھی اپنے اس سہارے پر یقین نہیں ہوتا، مشکل وقت میں وہ ہوا ہو جاتا ہے سارا۔ تو یہ شرک کی حیثیت ہے۔ شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مشرک سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ ایمان توحید انسان کو مضبوط بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے۔ شرک انسان کے اندر روب پیدا کر دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے انسان کو۔ انسان کو خود اپنے دعووں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، مشکل وقت میں وہ سارے دعوے ہوا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے شرک کی یعنی کہ رد کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ تمہیں صحیح سہارا ہوتا غیر اللہ پر، تو تم مشکل حالت میں ان کو پکارتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف، جماعتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت بیان فرما رہے ہیں، ایک اور بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قریش کی طرف صرف آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ کوئی قریش پہلی جماعت نہیں، پہلی امت نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو آپ کو۔ آپ سے پہلے بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت ساری قومیں آئیں، ہم نے ان جماعتوں، ان قوموں میں بھی اپنے اپنے رسول بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا جماعتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ کیا بھیجا؟ محذوف ہے، کیا بھیجا؟ رسول بھیجے، رسولاً مراد ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو قریش کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جماعتوں کی طرف بھی بھیجے تھے، یعنی نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پس ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سختی اور تنگی کے ساتھ پکڑا۔ اللہ کب پکڑ کرتے ہیں قوموں کی؟ یہاں سے اصول نکلتا ہے، اللہ قوموں کی پکڑ ایک مخصوص حالت میں کرتے ہیں۔ اللہ کب پکڑ کرتے ہیں قوموں کی؟ اللہ جب وہ ہدایت آنے کے بعد نافرمانی کریں، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد ان کی اتباع نہ کریں۔ جی، اللہ قوموں کی پکڑ کب کرتے ہیں؟ اللہ قوموں کی پکڑ سختی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ۔ اللہ پکڑ تب کرتے ہیں جب قوموں کے پاس رسول آئیں، دعوت آئے۔ محذوف ہے، ایک تو یہاں رسول کا لفظ محذوف ہے، دوسرا جو لفظ محذوف ہے وہ یہ ہے کہ قوموں نے اپنے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، قوموں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ تو جب انہوں نے اپنے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، اپنے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ پکڑا۔ یعنی جب اللہ کے طرف سے رسول اور پیغمبر آتے ہیں کسی قوم کی طرف، اور پھر وہ قوم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتی اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتی، تو پھر اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی آتی ہے۔ اور پھر کیوں آتی ہے سختی اور تنگی؟ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ سختی اور تنگی ہم اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ کیا مطلب گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے؟ یعنی وہ جو انہوں نے اپنے جو ان پر رسول آئے تھے، جب انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی اور رسولوں کی اطاعت نہیں کی، رسولوں کے ساتھ کفر کیا، تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ ان پر عذاب بھیج دے۔ اگر اللہ ان پر عذاب بھیج دیں تو پھر وہ لوگ مر جائیں گے اپنے کفر شرک پر۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، اور اللہ ڈھیل دینے کے ساتھ شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ انہیں مہلت دیتے ہیں،
اور مہلت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر بعض آزمائشیں بھیجتے ہیں، سختیاں بھیجتے ہیں، تنگیاں بھیجتے ہیں، کوئی قحط آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو بتائیے یہ جو قوموں پر سختی آتی ہے اور یہ تنگی آتی ہے، یہ سختی اور تنگی یہ کوئی مصیبت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے؟ یہ سختی اور تنگی کس لیے آتی ہے؟ تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، لوگوں کو احساس ہو کہ ہم غلط ہیں اور ہم غلطی پر جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی نہ آئے، انعامات ہی انعامات رہیں، تو پھر یہ انعامات انسان کو ایسے دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسی انسان کو غفلت کی نیند سلا دیتے ہیں کہ انسان کبھی گڑ گڑاتا نہیں ہے اللہ کے سامنے، انسان کبھی غور نہیں کرتا اپنے حالات میں۔ یہ نعمتیں یہ انسان کو سرکش بنا دیتی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک فطرت ہے، انسان کا ایک مزاج ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے۔ منہ موڑنا اور پہلو کے بل جھک جانا یہ تکبر سے کنایا ہے۔ یعنی جب اللہ انسان پر انعامات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرے، اللہ کے سامنے شکر گزار ہو، اے اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں تھا، آپ نے مجھ پر انعام کیا۔ انسان جب اللہ کا انعام ہوتا ہے انسان یہ کام نہیں کرتا، عام طور پر کیا کرتا ہے؟ انسان متکبر ہو جاتا ہے، مجھے تو میری صلاحیت سے، میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے، مجھے یہ اقتدار ملا ہے، مجھے یہ نعمت ملی ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ قارون نے یہی کہا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے سارا کا سارا۔ تو اللہ کی طرف سے جو سختی اور تنگی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی انسان کے فائدے کے لیے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے آنے والی سختی اور تنگی جس کو ہم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، اگر سختی تنگی آئے اور واقعی لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو بتائیے یہ سختی اور تنگی مصیبت بنی کہ نعمت بنی اللہ تعالیٰ کی؟ بہت بڑی نعمت بنی۔ اس سختی اور تنگی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے پھر، اگر یہ سختی اور تنگی ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے اور ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ یا یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ مصیبت، مشکلات آئیں، مشکلات کو انسان کو خندہ پیشانی سے صبر حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، انسان کو شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مشکل، یہ تنگی، یہ سختی، یہ ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر ہم صبر حوصلے کے ساتھ اس سختی کو برداشت کریں، اگر اللہ کی طرف سے وہ سختی نہ آئے تو کیا ہو، انسان اسی غفلت کی نیند، سوتے سوتے انسان غفلت کی نیند سے جاگے ہی نہ، انسان گڑ گڑائے ہی نہ اللہ کے سامنے اور موت آ جائے اچانک۔ عام طور پر یہ معاملہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے، عام طور پر یہ معاملہ منافقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ جو منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ منافقین کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ ان مال اور ان اولادوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں اس مال اور اولاد کو کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ یہ مال اور اولاد کیسے عذاب بنتے ہیں؟ یہ ایسے عذاب بن جاتے ہیں کہ انسان ایسا وہ نعمتوں کا رسیا ہوتا ہے اور ایسا وہ انسان غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، نعمتیں اللہ کی جاری ہیں، کوئی ٹھوکر نہیں آئی کہ بس پھر موت آتی ہے اور موت کے ساتھ سب کچھ
سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو یہ عذاب ہوتا ہے پھر۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ کسی انسان کو سختی میں مبتلا کر دے، تنگی میں مبتلا کر دے، بیماری میں مبتلا کر دے، اور پھر انسان جب سختی میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، تو انسان کو اللہ یاد آ جائے، پھر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو یہ بیماری اور یہ سختی اور یہ تنگی انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، چاہو کہ ہمیں یہ ملے اور وہ تمہارے لیے بہت بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان کہتا ہے میرے پاس بہت مال، بہت دولت ہونی چاہیے۔ یہ مال اور دولت یہ ہمارے لیے وبال جان ہو سکتی ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ اللہ کی طرف سے سختیاں اور اللہ کی طرف سے تنگی، بیماریاں کب آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی تب آتی ہے جب نبی آئیں، نبیوں کی دعوت آئے کسی قوم پر، اور قوم والے وہ نبی کی دعوت کو قبول نہ کریں، اللہ کی وحی کو قبول نہ کریں، تو پھر اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی آتی ہے۔ جب قوم نافرمانی کرے، جب وہ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو پھر سختی اور تنگی آتی ہے۔ اور آتی بھی کیوں ہے؟ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے دعائیاں دیں، اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کرائیں دعائیں مانگ مانگ کر، اور اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی غلطی، بڑی سے بڑی خطا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان گناہوں سے بھری زمین لے کر آ جائے، اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچے ہوں، اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، انہیں کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھے پکارتا رہے، تو جب تک مجھ پہ امید رکھے، حسن ظن رکھے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوں میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطاؤں کی لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں زمین بھر کے مغفرت کی لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ مصیبت، تنگی، سختی انسان پر اس لیے بھیجتے ہیں کہ انسان کو ٹھوکر لگ جائے اور انسان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد بپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ بڑی غور طلب آیت ہے، بڑی توجہ طلب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 41 ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین میں جتنا فساد بپا ہوا ہے، خشکی ہو یا تری ہو، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ لوگوں کے سب اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے ہے۔ یعنی انسان کے اعمال تو اتنے منحوس ہوتے ہیں، گناہ، شرک، بدعات، خرافات، یہ اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جتنا فساد ہوتا ہے خشکی میں اور تری میں، یہ فساد انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور انسان کے سارے گناہوں کا وبال نہیں ہوتا کہ انسان کے بعض اعمال کا ذائقہ اللہ انسان کو چکھاتے ہیں، اس انسان کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بعض اعمال کا یہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ انسان کو بعض اعمال کا ذائقہ چکھاتے ہیں دنیا میں؟ اس کی وجہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھاتے ہیں، وہ لوگوں پر رحمت کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہر مصیبت انسان پر، چھوٹی مصیبت آئے بڑی مصیبت آئے، انسان پر انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، انسان پر آنے والی ساری مصیبتیں وہ سارے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی، سارے برے اعمال کی وجہ سے۔ بہت سے برے اعمال اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بعض برے اعمال کی وجہ سے انسان پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں۔ اور یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب اللہ اس لیے مصیبت بھیجتے ہیں کہ تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور وہ انسان کے بعض برے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، تو یہ مصیبت یہ انسان کے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ذرا اس آیت کریمہ پہ غور کریں، اللہ کی شفقت اور رحمت دیکھیں انسان کے ساتھ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں ہلکے عذاب، چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون۔ ذرا اس پہ غور کیجئے، تاکہ لوگ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یعنی جب بڑا عذاب آ جائے گا، جب موت آ جائے گی، جب قیامت کے دن اگر انسان توبہ کرے گا، دنیا میں توبہ نہیں کرے گا، تو تب تو لوٹنے کا اور تب معافی مانگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوٹنے کا اور معافی مانگنے کا فائدہ تو دنیا میں ہے۔ دنیا میں انسان کو ٹھوکر کیسے لگے، انسان غفلت کی نیند سے کیسے جاگے، وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتی ہیں۔ جس انسان پر کوئی مصیبت نہ آئے دنیا میں، اس انسان کو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جو گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نعمتوں کی انتہا ہے اس پر، کوئی مصیبت نہیں ہے دور دور تک، تو سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ایک شکنجہ ہے۔ اس کو حدیث میں استدراج کہا گیا۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج سے مراد وہ اللہ کا عذاب ہے جو آہستہ آہستہ اپنا شکنجہ کستا ہے انسان کے ارد گرد۔ وہ آہستہ آہستہ انسان کے گرد اپنا پنجہ کستا ہے، لیکن وہ شکنجہ تب پورا ہوتا ہے جب موت آ جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ دیکھیں، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ جب تم دیکھو اللہ کو کہ اللہ بندے کو دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، اللہ انسان کو وہ دے رہا ہے جو انسان جس کو پسند کرتا ہے، نعمتیں، مال، دولت، اقتدار، اولاد، گناہوں کے باوجود انسان کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، فإنما هو استدراج۔ تو یہ استدراج ہے۔ استدراج کیا چیز ہے؟ استدراج وہ ایسا عذاب ہے جو سیڑھی بسیڑھی آہستہ آہستہ وہ شکنجہ کستا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا، انسان کو پتہ تب لگتا ہے جب موت آ جاتی ہے اچانک۔
یہ جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہ جو ٹھوکر لگتی رہتی ہے، یہ انسان کے لیے بہت رحمت ہوتی ہے اللہ کی. اور یہ آتی کیوں ہے؟ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. تو جو ان مصیبتوں سے سبق سیکھ کر ٹھوکر کھا کر گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو ایسے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرماتے ہیں پس کیوں نہ ہوا جب آیا ان کے پاس ہماری طرف سے سختی، تضرعوا کو وہ گڑ گڑائے. فلولا، لولا کا تعلق تضرعوا کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں یعنی اگر آپ لولا کو آگے سے ملا دیں تو اذ جاءهم بأسنا لولا تضرعوا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان کے اوپر ہماری طرف سے سختی آئی، ہماری طرف سے آزمائش آئی، تنگی آئی. اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوگوں کو گڑ گڑانا چاہیے تھا اللہ کے سامنے. اللہ نے مصیبت اور تنگی بھیجی ہی اس لیے تھی کہ تاکہ لوگ ٹھوکر لگے ان کو، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں پر ہماری طرف سے سختی آئی، تنگی آئی، تو لوگ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے تھے ان کے دل. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی اب انسان پر جو سختی اور مصیبت آتی ہے، وہ سختی اور مصیبت اپنے نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے. اس کے سامنے نبی کی تعلیمات آئیں، وہ نبی کی تعلیمات کو بھول جائے، نبی کی تعلیمات کا انکار کر دے، تو اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی آتی ہے. اور سختی اور تنگی آتی بھی اس لیے ہے تاکہ بندہ غفلت کی نیند سے جاگے اور گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. جو گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے سختی میں اور تنگی میں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ سختی اور تنگی تو اللہ کی نعمت بن گئی، بہت بڑی نعمت بن گئی اللہ کی، کہ وہ نعمت انہیں اللہ کے، وہ مصیبت انہیں اللہ کے قریب لے گئی. غفلت کی نیند سے جاگ گئے، دنیا اور آخرت بہتر ہو گئی. لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ نعمتوں میں تو وہ غفلت کی نیند سوئے رہے. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں وہ اتنے مگن ہوئے کہ وہ تکبر اور فخر میں مبتلا رہے. پھر جب اللہ نے مصیبت بھیجی تاکہ وہ اس غفلت کی نیند سے جاگیں اور وہ گڑ گڑائیں، تو وہ گڑ گڑانے کی بجائے جو مشکل آئی تو وہ مشکل میں مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اور مشکل میں گڑ گڑائے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشکل میں گڑ گڑائے نہیں تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے. تو نعمتیں انسان کو بعض دفعہ غفلت کی نیند سلا دیتی ہیں. اللہ ٹھوکر بھیجتے ہیں، ٹھوکر لگاتے ہیں مصیبتوں کے ذریعے. وہ ٹھوکر انسان کو لگتی ہے، انسان گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. لیکن وہ لوگ تو ان کے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں کہ نعمتوں میں بھی وہ گناہ کرتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت جو اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں. جب وہ مصیبت میں بھی نہیں گڑ گڑاتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. اب ان کو نہ نعمتیں فائدہ دیں گی، نہ ان کو مصیبت فائدہ دے گی. یہ بس دونوں حالتوں میں یہ اب اللہ کے منکر ہیں اور یہ اللہ کے باغی ہیں. مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ بدبخت ترین لوگ ہیں پھر کہ جنہیں مصیبت نے بھی جنہیں جھنجھوڑا نہیں ہے، جو مصیبت میں بھی اللہ کے قریب نہیں ہوئے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بس جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر ہر شے کے دروازے، ہر نعمت کا پھر دروازہ ہم نے کھول دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں پر ہم نبی بھیجتے ہیں، نبی کی تعلیمات آتی ہیں، اگر لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو ہم مصیبتیں بھیجتے ہیں، تنگی بھیجتے ہیں تاکہ گڑ گڑائیں لوگ. کچھ لوگ تو گڑ گڑاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں مصیبتیں آنے پر. بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو مصیبت آنے پر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے. اللہ تو وقتی طور پر مصیبت اور تنگی بھیجتے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ گڑ گڑائیں. جب یہ لوگ مصیبت آنے پر بھی نہیں گڑ گڑاتے، پھر اللہ تعالیٰ اب مصیبت ان سے ختم کر کے ان کے لیے پھر ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں.
کہ اب دنیا کے اندر تم نے جو عیش کرنی ہے کر لو، تمہارے لیے آخرت تو ہے نہیں، اب تم دنیا کے انسان جتنی عیش کرنی ہے انسان عیش کر لے، ہزاروں سال کی زندگی ملنی نہیں، اگر ایک انسان گزار لے، انسان کے پاس خربوں ہو، سونا چاندی اور ہر چیز انسان کے پاس ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے ان لوگوں پر؟ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کی اچانک پکڑ کرتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، بس اس وقت یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں پر پھر ٹھوکر نہیں لگتی، اب ایسے لوگوں پر پھر تنگیاں سختیاں نہیں آتی، پھر اب ایسے لوگوں پر نعمتوں کی انتہا، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، جو ظاہراً نعمتیں ہیں ان کے لیے، وہ اصل میں نعمتیں نہیں ہیں، وہ عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب پھر اچانک ان پر پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ اصل میں پکڑ تو بڑی دیر سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ احساس نہیں ہوتا ہے انسان کو۔ وہ جب اچانک وہ شکنجہ کس جاتا ہے، اب وہ توبہ بھی کہہ رہے ہیں، مرتے وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اب مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ جو پہلے ٹھوکریں لگتی ہیں اس میں توبہ کرنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ آپ فرعون کو دیکھیے، فرعون اس کے سرداروں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، معجزات پیش کیے، اللہ کے حکم سے نہیں مانا، جادوگروں کا واقعہ ہوا، جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نے جادوگروں کو اپنی طرف سے عبرت کا نشان بنا دیا، انہیں قتل کر دیا۔ حالانکہ جادوگروں کو فرعون لایا تھا، جن جادوگروں کو فرعون لایا تھا وہ جادوگر مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، فرعون پھر ایمان نہ لایا، فرعون کے ساتھی پھر ایمان نہ لائے۔ اب اللہ نے، نعمتیں تو تھیں ان کے پاس، اب اللہ نے ان پر سختیاں اور تنگیاں بھیجیں، طوفان بھیج دیا، ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، وہ ختم کیا تو کچھ دیر بعد کھٹملوں کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب بھیج دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، وقفے سے یہ عذاب آتے رہے۔ ہمیشہ وہ فرعون اور اس کی قوم کہتی ہے حضرت موسیٰ سے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب ہم وہ عذاب دور کر دیتے حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے تو وہ وعدہ توڑ دیتے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، پھر جو ہے وہ اکٹھا ہی انہیں غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر۔ تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر بڑی سخت ہوتی ہے، پھر وہ موت کے ساتھ ہی منتج ہوتی ہے۔ تو یہی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ جب دیکھو اللہ بندے کو دنیا اس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں وہ دے جو انسان پسند کرتا ہے، تو یہ استدراج ہے۔ استدراج اصل میں، استدراج درج سے ہے، درج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی چڑھنا۔ استدراج اصل میں ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو لمحہ بلمحہ انسان کو اپنے شکنجے میں کستا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت کی، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی ہم ان پر کھول دیتے ہیں ہر قسم کے دروازے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی جاتی ہے جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ اب پھر جڑ کٹ جاتی ہے، پھر ہر قسم کی اب خیر و برکت ختم ہو گئی، اب تو پھر موت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا اب عذاب ان کے لیے طے ہو گیا نا، اب تو خیر کی کوئی رمق بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ اب جب نعمتیں کی انتہا ہو گئی اور پھر اللہ نے اچانک پکڑ لیا موت کی صورت میں، اب موت کے ساتھ، موت کے بعد تو اب پھر خیر کی کوئی ایک رمق بھی اب ان کے لیے نہیں ہے۔ اب موت فرشتے مار مار کے جان نکالیں گے، بڑی بدترین موت آئے گی، کافروں کی موت بڑی بدترین ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے مار مار کے جان نکالتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، چہروں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اب جلنے کا عذاب چکھنا۔ پھر قبر کے اندر عذاب مستقل، پھر قیامت کے دن مستقل
خوف اور عذاب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور پسینے اور پھر جہنم، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی جاتی ہے اس قوم کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ دیکھو یہ ظالم لوگ انہوں نے جب نہیں مانی رسولوں کی بات، اللہ نے آزمائشیں بھیجی، اللہ نے سختی بھیجی، تنگی کی، اللہ نے ٹھوکر لگائی تاکہ گڑ گڑائیں، یہ گڑ گڑائے نہیں، دل سخت ہو گئے ان کے، پھر اللہ نے نعمتیں کر دی، ابھی نعمتوں میں مگن رہے، پھر اللہ نے پکڑ کر لی، اب ایسے ظالموں کی جڑ کٹ گئی، اب ان ظالموں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اب یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ بہت غور طلب آیات ہیں ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا، لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، لوگوں کے پاس کوئی بھی نیا ذکر آتا ہے وہ سنتے ہیں اس کو اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے مصیبت، پہلی بات اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان کو فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسان فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی طرف سے ٹھوکر لگتی ہے، تو انسان کو اس کے لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ٹھوکر لگی ہے، اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ٹھوکر لگنے پر۔ جو بندہ ٹھوکر لگنے پر بھی اپنی اصلاح نہ کرے، اس کا دل سخت ہو گیا۔ اب بڑا مشکل ہے کہ ایسے شخص کو ہدایت ملے جو مصیبت آنے پر بھی اللہ کے قریب نہ ہو۔ پھر ایسے لوگوں پر اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر موت کے ساتھ ہی ان کا کام تمام ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی مس ہادیہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر لاسٹ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اختیار سے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ سننا جو اصل میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہدایت کو سنتا ہے، حق کو سنتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اختیار دیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیار کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ یہاں انسان جو اختیار دیتے ہیں ہر ایک کا اختیار کرنے کا طریقہ یا تقاضا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کی مطلب ڈیفینیشن یا اس کی ڈیپتھ کیا ہے اختیار سے ریلیٹڈ، اس کو ذرا الیبوریٹ کرتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ یعنی یہ واضح ہی ہے، یعنی اللہ انسان کے سامنے ہدایت واضح کر دیتے ہیں قرآن کی صورت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، حق واضح ہو جاتا ہے، حق پیش ہو جاتا ہے انسان کے سامنے۔ اب انسان کو پابندی نہیں ہے کہ انسان لازماً حق اختیار کرے جبراً، نہ انسان کو یہ پابندی ہے جبراً حق اختیار کرے، نہ انسان کو یہ پابندی ہے کہ جبراً وہ حق سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ اللہ نے انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اب انسان کی مرضی ہے یا تو شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ تو اختیار سے مراد وہی ہے جو معروف ہے کہ انسان کے سامنے حق آ جائے، انسان کو کہا جائے کہ جی اللہ کی باتیں مان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا نبی تسلیم کر لو، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی من مانی چھوڑ دو۔ انسان کہتا ہے میں نے تو اپنی من مانی کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، تو تمہیں اللہ کی ماننی ہوگی، تمہیں نبی کی ماننی ہوگی، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ایک تو ہے کہ قرآن و حدیث یہ اللہ کی کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے دلائل ہیں، قرآن کی حقانیت کے دلائل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل ہوتے ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، وہ انسان کے سامنے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے۔ ہرقل تھا قیصر روم، اس کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا۔ یہود کے سامنے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ فرعون
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرعون کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا، فرعون اور اس کے سرداروں نے انکار کیا حضرت موسیٰ کے معجزوں کا، حالانکہ ان کے دل قبول کر چکے تھے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ کئی لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت اللہ بھیجتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، پھر جب کوئی نہیں مانتا تو اللہ جبراً اس سے نہیں منواتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے حق قبول کرو یا حق قبول نہ کرو، یہی اختیار سے مراد ہے، اور اختیار سے کیا مراد ہے؟ باقی جب انسان اپنے اس اختیار کا استعمال کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، انسان چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے، جو اب انسان مان لے، ہدایت کو قبول کر لے، تو اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان نے حق کو قبول کیا ہے، لہذا انسان کے لیے جنت ہے، اور اگر انسان ایمان لے آئے، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا تھا نا۔ اگر انسان نے اس اختیار کا اچھا استعمال کیا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، اور اگر انسان اس اختیار کا غلط استعمال کرے، نہ ایمان لائے، تو انسان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ انسان ایمان نہیں لایا، انسان نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی حق واضح ہونے کے بعد، اور اس کفر کی اور اس ضلالت کی اور نہ ماننے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو گمراہ کر دیا۔ اللہ کی طرف نسبت کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ انسان چاہے تو نہ مانے، چونکہ اختیار اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اس کفر ضلالت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے ادب کا تقاضا یہ نہ کی جائے، یہ کہا جائے کہ اگر کوئی میں خیر کروں، اچھی بات کروں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر مجھ سے کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو یہ میری یا شیطان کی طرف سے ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے انسان کے کفر کی، انسان کی ضلالت کی، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں اللہ جی مس حفصہ جی۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ انسان جو ہے ایک قوم اگر اللہ کی طرف اس لیے رجوع کرتی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے جتنی مشکل ہے، پریشانی ہے، تنگی سختی ہے، وہ دور ہو جائے۔ اب اس میں یہ پہلو نہیں ہے کہ ہم کی قیامت کے دن عذاب بچنا ہے یا وہ کرنا ہے، وہ اپنے انسان استغفار بھی کر رہا ہے، قرآن سے معافی مانگ رہا ہے، مگر اس لیے کہ اس کی بنیادی مشکل ہو جائے۔ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کے دن سے ڈر گیا، جیسا کہ کرونا تھا، اب لاک ڈاؤن میں اجتماعی عبادات ہوئی اور گناہوں کی معافی بھی لوگوں نے مانگی، لیکن اس نے یہی چیز تھی بتایا تو کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے، یہ نہیں تھا کہ ہمیں قیامت کے دن جو ہے اس چیز کا اجر ملے گا یا ہم عذاب سے بچیں گے۔ اب آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں سختی سے اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی انہیں قیامت یاد آ جائے۔ تو میں یہ پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسی دنیاوی مشکل جو آپ کو قیامت کے دن سے تو نہیں کرانی، لیکن آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرانی ہے، تو کیا اس چیز کا جو آپ کو قیامت کے دن ملے گا؟ کیونکہ نیت اس میں بالکل نہیں کی ہے کہ قیامت کے دن اجر ملے گا، نیت صرف یہ ہے کہ دنیاوی مشکل دور ہو جائے۔ دیکھیے اصل میں ہمیں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں اللہ فرماتے ہیں میں نے مشکل اللہ کی طرف سے آتی ہے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ تکوینی اللہ کے امور ہے، اللہ کی ارادہ کونیہ ہے، نعمتیں بھی اور عذاب بھی، یہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس یہ مصیبت دور ہو جائے، مصیبت آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا کسی انسان کا، تو پھر اس انسان کے سامنے اصل مصیبت وہ آخرت کی مصیبت ہوگی، جہنم، اللہ کا غضب ایک انسان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہوگا۔ جب ایک انسان یعنی دنیا کی مصیبتیں ہمیں اللہ سے جوڑنے آتی ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو اگر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں پھر انسان کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے، پھر انسان وہ چھوٹا سا بس یہ کرونا ختم ہو جائے، بس یہ مصیبت ختم ہو جائے، یہ تو وہ مشرکین کا طریقہ کار ہے۔ مشرکین جو ہیں وہ کوئی مصیبت آتی ہے ان کا موقف کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پیر فقیر ہمارے لات منات عزا وہ ہماری مدد کریں گے، مصیبت آتی ہے یہ مصیبت اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا،
اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے دوبارہ اپنے شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن کا پھر یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یعنی مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ یعنی مصیبت آتی ہے کسی انسان پر تو وہ پھر اللہ سے اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق جوڑتا ہے پھر وہ صرف اس مصیبت سے بچنا نہیں چاہتا، پھر وہ اصل میں بڑی مصیبت اور اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اصل میں مصیبت کسی انسان کو اللہ سے جوڑ دے تو وہ مصیبت انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ جب اللہ سے جڑتا ہے پھر جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات پہ غور کرتا ہے، انسان کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے، اصل مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے۔ تو یہ وقتی صرف مصیبت کے لیے انسان اگر نیک بن جائے، بالفرض نمازیں شروع کر دے، نیکی شروع کر دے، پھر مصیبت ٹال جائے، دوبارہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو یہ تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایسے وقتی چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ انسان کو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا فائدہ دے گا جب مصیبت انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ جی سر، لیکن انسان تو صرف مشکل کے وقت ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور بعد میں جب وہ نیک ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی سوچ بدل لیتا ہے، وہ پھر صحیح معنی میں، لیکن اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنا جب شروع کیا تو نیت تو یہی تھی اس کی کہ یہ مشکل دور ہو جائے مجھ پر۔ ہاں دیکھیے، صرف اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک مشکل اللہ کی طرف سے انسان پر آتی ہے، وہ مشکل اللہ کی طرف سے انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن کب رحمت بنتی ہے؟ جب انسان اس مشکل کی وجہ سے اللہ سے جڑ جائے۔ اصل چیز وہ اس مشکل کا دور ہونا نہیں ہے۔ اگر وہ سارا مقصود اس مشکل کا دور ہونا ہے پھر تو بڑی محدود سوچ ہوئی نا، پھر تو یعنی جیسی مشکل دور ہو جائے گی انسان دوبارہ گناہ گار ہو جائے گا، پھر دوبارہ مصیبت آئے گی، پھر انسان دوبارہ ٹھوکر کھائے گا، اور دوبارہ اللہ کے اصل میں گڑ گڑانا اسے نہیں کہتے۔ لعلہم یتضرعون، یتضرعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ بس یہ مشکل دور کر دے، یہ مشکل دور کر دے۔ اگر یہی مشکل سب کچھ ہے، جب یہ مشکل دور ہو جائے گی انسان دوبارہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو مشکلیں آتی ہیں انسان کو اپنے رب سے تعلق مضبوط، یعنی اصل میں آپ دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے جو مشکل آتی ہے، اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں انسان غفلت کی نیند سے جاگ جائے۔ جب انسان غفلت کی نیند سے جاگ جاتا ہے اور صرف پھر انسان کے سامنے یہ مشکل نہیں ہوتی، پھر انسان غفلت کی نیند سے جاگ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس معنی میں، اس طریقے سے جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ اللہ رسول کا حکم یہ نہیں ہے بس اس مشکل سے بچنے کے لیے انسان، اب کورونا سے بچنے کے لیے انسان بس محدود سی انسان پریکاشنز لے، نہیں۔ اصل میں یتضرعون کا مطلب ہے کہ انسان نیک ہو جائے، انسان نمازیں شروع کر دے، انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے، انسان اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، صرف محدود اس مشکل کو نہ دیکھے۔ جس کے سامنے صرف یہ مشکل ہے تو یہ اس کی بڑی محدود سوچ ہے، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے۔ یہ تو پھر وہی ہوگا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جب یہ مشکل دور ہو جائے گی پھر انسان دوبارہ مشرک ہو جائے گا، پھر انسان دوبارہ گناہ گار ہو جائے گا، تو یہ تو پھر گناہ گاروں کا رویہ ہے۔ واللہ اعلم۔ سر لیکن اگر ایسا کرے کہ کوئی شیطان اتنا زیادہ حاوی ہو کر یہ چیز بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہی اس لیے ہے تو آپ کو اس سے اجر نہیں ملے گا، یہ انسان مکمل مایوس ہو کر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے مکمل، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ میں اصل میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مشکل آئے نا، ہمارا مطمع نظر صرف اس مشکل کو دور کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مصیبت بھیجی ہے، آزمائش بھیجی ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگیں، ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اب ہماری ساری توجہ بس جو موجودہ مشکل ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مطلب، اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جائے گا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر یہ مشکل آئی ہے میرے اعمال کی وجہ سے، لیکن اب انسان کی ساری توجہ اس مشکل کی طرف نہ ہو، انسان کی توجہ ہو کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ کی طرف سے مشکل نہ آئے۔ تو انسان جو ہے وہ یعنی
اصل مقصود اللہ سے جڑنا ہونا چاہیے، چاہے وہ اس مشکل کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے انسان اللہ سے جڑ جائے، لیکن یہ مشکل سب کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ مشکل سب کچھ ہو گئی، جب مشکل ختم ہو جائے گی پھر انسان دوبارہ گناہ گار ہو جائے گا، پھر تو وہ مقصد حاصل نہ ہوا۔ تو اصل مقصود انسان وہ مشکل آنے کا، انسان اپنے گناہوں پر نظر کرے اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، تاکہ یہ مشکل بھی دور ہو جائے اور آئندہ جو مشکلات آنے والی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ تو یہ اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ جی عامر صاحب بس آخری سوال کر لیں پھر ختم کرتے ہیں۔ جی شیخ محترم، ابھی ہم نے آیت نمبر 43 میں پڑھا ہے وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کہ شیطان ان کے عملوں کو مزین کر کے دے دیتا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں ہے زَيَّنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ جی کیا یہ دونوں مجمل اور اس کی وضاحت ہے اس آیت میں، یا ان دونوں کا فرق ہے؟ یہاں ہے شیطان ان کے لیے برے اعمال مزین کر دیتا ہے، اور وہاں ہے، میں کھول دیتا ہوں سورہ توبہ آیت نمبر 37، سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ جی اصل میں دیکھیے وہی بات ہے، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، برے اعمال مزین کر دیے گئے۔ یہاں تو یہ پیسیو وائس مجہول کے صیغے سے ہے، اور وہاں ہے شیطان مزین کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ اعمال اب شیطان مزین کرتا ہے یا ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں، وہ کس کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ اصل میں وہی بات ہے کہ برائی کی نسبت کس کی طرف ہو سکتی ہے؟ ہم نے کئی دفعہ بات کی اس موضوع پر، برائی کی نسبت انسان کی طرف ہو سکتی ہے۔ انسان کی طرف برائی کی نسبت، بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کی طرف برائی کی نسبت ہو سکتی ہے۔ انسان کی طرف برائی کی نسبت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان نے اس اختیار کا استعمال کیا ہوتا ہے، تو انسان کی طرف برائی کی نسبت ہو جاتی ہے۔ شیطان کی طرف برائی کی نسبت ہو سکتی ہے۔ شیطان کی طرف برائی کی نسبت اس لیے ہو سکتی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کی طرف برائی کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اللہ برے اعمال مزین کر دیتے ہیں انسان کے سامنے۔ اللہ کی طرف نسبت اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کے ارادہ کونیہ سے ہوتی ہے، تو اچھائی کی نسبت دیکھیے انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ انسان وہ اچھا کام کرتا ہے، اس لیے انسان کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اچھائی کی نسبت اس انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے جس نے اس انسان کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کی۔ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برائی کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعمال کیا برا، اس لیے انسان کے لیے جہنم بھی ہوتی ہے۔ برائی کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ شیطان کی طرف کرنی چاہیے یا اپنی طرف کرنی چاہیے، اپنے نفس کی طرف۔ اپنے نفس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اگر میں غلطی کروں تو یہ میری ہے، شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان کی طرف نسبت کرنی چاہیے کیونکہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ ادب کا تقاضا یہ ہے اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہ کی جائے، لیکن اصولی طور پہ ہو سکتی ہے کیونکہ برائی کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ میرے خیال آپ کا یہی سوال ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حیاکم اللہ، بارک فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔